ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کا یہ امتحان ہے، اس میں آپ کو سرخروئی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، لیکن سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جا. اس لیے نہیں توڑیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود ہے، تو یہاں پر جب ہم پتھر توڑیں گے تو آواز جائے گی اور یہ بے ادبی ہو جائے گی. اب وہ پتھر انہوں نے اتنے آزم سے جس کی بڑی شان ہے، روزائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. عرش آزم سے جس کی بڑی شان ہے، روزائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم اللہ کوئی محلہ نہیں، ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد مہران کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہ منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہ منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. سے محمد فیضان کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، صدر معلم صاحب اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم. کلیجہ تھام لو، ہم داستان غم سناتے ہیں، بچھڑ کر مادر علمی سے ہم آنسو بہاتے ہیں. جدائی تیری اے گلشن قیامت ہے، قیامت ہے، تیری باہوں میں جو گزرے وہ لمحے یاد آئیں گے. زمانہ آج خواب کی مانند بیت گیا، خوشی کی ساتیں کتنی قلیل ہوتی ہیں. جدائی اور بچھڑنے کا وقت آ پہنچا، صدا فراق کی گھڑیاں بہت قلیل ہوتی ہیں.
معزز اساتذہ کرام، آج وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مدتوں کی رفاقتوں اور برسوں کا ساتھ کے بعد ہمیں بالآخر آپ سے جدا ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے اور اس سے ہمیں ہمارے چاہنے یا آپ کے نہ چاہنے سے انراف نہ ہو سکے۔ جو بس چلے تو کہیں رک کے پھول جاؤں، انہیں عذاب جاں ہے رفاقت کے چند لمحے بھی۔ صورت اور ماحول میسر کیا گیا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری روح کی غذا اور تسکین یہاں سے ہوئی۔ ہم نے دنیا میں رہتے زمین پر چلنے کے آداب یہاں سے سیکھے۔ احترام آدمیت اور لحاظ انسانیت کا درس ہمیں یہاں سے ملا۔ تعلیم کی اونچی نیچی راہوں میں انگلی سے پکڑ کر ہمیں جس طرح چلنا سکھایا گیا، شاید اس طرح سے ہم کہیں اور نہ سیکھ سکتے، اور ہمارے اساتذہ کرام نے جس طرح پیارے انداز میں ہمیں پڑھایا وہ بھی قابل تعریف ہے۔ ہم نے یہاں رہ کر بہت کچھ سیکھا، اور جس مقصد کے لیے ہم طرف سے اپنے اساتذہ کرام کا بے حد ممنون ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنی محنت دی، شفقت دی، انہی کی یہ شفقت ہی وہ ڈھارس ہے کہ آج ہم ایک نئے ولولے پر امان کے ساتھ امتحان کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں کوئی خوف نہیں کیونکہ ہماری جس سے آپ کے وقار اور اس ادارے کے وقار پر کوئی حرف آئے، اور اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کھیل کھیلا جائے گا۔ جی سے پڑھیں یہ سب سے پڑھنے پڑھانے کا انداز نہیں، وہ آج سائنس والے میں پڑھانا آخری دہرے آئیے میں چھوٹی لپڑی نہ چمسان سمسار کے چلنے کا انداز ساتھ ساتھ کے چلنے کا یہاں سے چلتے چلتے جائیں وہاں سے واپس۔ بچوں آپ باتیں کر رہے ہو، چلو چلو سبق پڑھو۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج جو کلاس یہاں پر جس کی الوداعی پارٹی ہے وہ فارغ ہو رہی ہے، کچھ یہاں جو ہے وہ قاعدے میں داخل ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ 6th میں ہے اور کچھ 9th میں۔ یہاں پر جو ہے وہ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ان کی بہتر رہنمائی کریں تاکہ یہ معاشرے کا بہترین فرد بن کر جو ہے وہ قوم اور ملت کی خدمت کرے۔ یہاں پر ادارے کے گیٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے آئیں اور سروس کے لیے، یعنی خدمت کے لیے جائیں۔ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ محض یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ ڈگریاں حاصل کر لیں۔ تعلیم کا مقصد مکمل چینجنگ ہے، تبدیلی ہے۔ جو آدمی کسی ادارے میں آئے اور اس کے رویے، اس کے عادات، اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ تبدیل نہ ہو تو وہ تعلیم جو ہے وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے۔ تبدیلی سے مراد مثبت تبدیلی ہے۔ آج جو آپ ہم سے یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں، کب جا کر معاشرے میں اس کا عملی نمونہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے رویے سے ہم پر کوئی اعتراض آئے کہ ٹیچروں نے کیسے آپ کی تربیت کی ہے۔
ہمارے ادھر ماحول ہے گاؤں میں لوگ کہتے ہیں آپ کے تمہارے استاد پر جو ہے نا وہ لعنت. جب آپ اللہ الرحمن الرحیم. بیجوں سلام آپ پر سرکار صبح و شام. بیجوں سلام آپ پر سرکار صبح و شام. بس اسی ذکر میں ہو جائے میری زندگی. معزز و محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر جو تشریف فرما ہیں، اور عزیز بچوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں 9th کلاس کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ادارہ کی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جماعت داہم کو آج الوداعی پارٹی کا انعقاد آپ نے کیا. اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جماعت داہم آپ نے اس دعوت کو قبول کیا، اس پر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیز بچوں، آج کا دن جیسے یہ نثار صاحب نے کہا کہ کچھ بچے تو قاعدہ کلاس سے یہاں پہ، نرسری سے یہاں پہ ہیں، کچھ 6ٹی میں آئے ہیں، کچھ 9th میں آئے ہیں. بہرحال آپ میں سے ہر کوئی بچہ کم از کم 2 سال اس ادارے میں یا دیگر اداروں میں بھی آپ رہے ہیں. آج آپ اپنی تعلیم کا ایک سٹیج جو ہے، میٹرک تعلیم کا ایک فرسٹ سٹیج ہے جو آپ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا آج لاسٹ دن ہے آپ کے لیے. تو یہ دن آپ کی زندگی میں ایک تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، اور دوسری بات یہ کہ یہ بڑا اہمیت کا حامل دن ہے. مجھے بھی پتا ہے، اور آپ کے اساتذہ کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں، کہ جس دن ہماری الوداعی پارٹی ہوئی تھی اسکول میں، تو وہ کیا کیا باتیں ہوئی تھی، وہ کس طرح کا ارینج تھا، ہم نے کس طرح کا ڈریس پہنا ہوا تھا، ہم نے کیا 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 تھا، وہ ساری باتیں ہمیں آج یاد ہیں. تو یقیناً یہ آپ کو بھی اسی طرح یاد رہیں گی. تو اس لیے آپ نے مجھے پتا ہے وقت کم ہے، آپ 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. پہلے یہ مذاق کا ایک سیگمنٹ تھا جو کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب یہ جو باتیں میں بنیادی طور پر ایک ہی بات کروں گا، اس بات کو آپ نے پلے باندھ لینا ہے زندگی بھر. تو پھر جہاں جس زندگی کے جس میدان میں آپ جائیں گے، آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی. نصیحتیں تو بے شمار اساتذہ آئے روز آپ کو کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. آگے بھی آپ کالجز میں جائیں گے، یونیورسٹیز میں جائیں گے، آپ کے والدین آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں، گاؤں محلے کے بڑے لوگ رشتہ دار کرتے ہیں. لیکن ان سب کی جو بیسک چیز ہے، بنیادی جو چیز ہے، ان سب کے پیچھے اگر وہ ایک چیز ہو جائے، تو آگے کی جو چیزیں ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، وہ آٹومیٹیکلی ان کا راستہ کھلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ صرف آپ نے ایک اچھا کام، ایک عمل کو آپ نے اپنانا ہے، تو وہ میرا جو ایک پوائنٹ ہے، وہ عزیز بچوں یہ ہے، اس کو آپ نے پلے باندھنا ہے. 9th اور 10th کے بچے جو آپ 10th کے جا رہے ہیں، وہ ہے محبت رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول. اگر اس چیز نے آپ کے دماغ اور دل میں آپ نے اس چیز کو جگہ دے دی، تو زندگی کے کسی میدان میں آپ ناکام ہو ہی نہیں سکتے. ناکامی کا چانس ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ ظاہری طور پر ناکام ہوں گے، تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت یہ ہوگی کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب محبت مصطفیٰ کا ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، عشق مصطفیٰ کا ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں. آج کل جو ہے نا، وہ ہمارا تو چونکہ ہم سارے ایک مکتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، محبت رسول پہ ہماری جان بھی قربان ہے. یہ ہم نعرے لگاتے ہیں، اور بالخصوص جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، میلاد کا پروگرام ہوتا ہے، وہ اچھی باتیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزیز بچوں، عملی میدان میں بھی ہمیں، جب ہم عملی میدان میں ہوں تو کوئی دیکھنے والا جب دیکھے تو ہمارے اندر عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ
اور سیرت مصطفیٰ کی جھلک نظر آنی چاہیے. اگر صرف نعرہ ہے نہیں ہے، صرف نعرہ ہے اور عملاً ہمارے کام جو ہیں وہ سیرت رسول سے ہٹ کریں، تو یہ پھر ایک اس کو میں لفظ دوں گا کہ یہ ڈبل گیم آپ اس کو کہہ لیں. ٹھیک ہے؟ یعنی حقیقت عشق مصطفیٰ اس وقت ہوگا جب آپ کا عمل، آپ کے عمل سے جب آپ پہچانے جائیں. اور اس بارگاہ کا ادب کرنے کے لیے خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا وہ زندگی، ان کی ساری زندگی کا مرکز و محور جو تھا وہ عشق مصطفیٰ پر قائم تھا. صحابہ کا ہر عمل آپ دیکھیں، اور خود خدا پاک اپنی پاک کلام میں دیکھیں کیا رب فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ٹھیک ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، او بچے لاش والے باہر نہیں دیا ہے کہ کوئی کسی شخص کے سامنے کو گالم گلوچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غصے کے ساتھ بولتا ہے، لیکن رب کی ذات یہ نہیں فرما رہی ہے. ٹھیک ہے، رب کی ذات یہ نہیں فرما رہی ہے، وہ یہ فرما رہی ہے کہ بات آپ ادب ہی کی کر رہے ہیں، لیکن جب سامنے بارگاہ مصطفیٰ میں آپ ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے پاس ہوں، تو بات ادب کی ہو، لیکن آواز کا جو لیول ہے، اب میں جب یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ ایک لیول ہے میری آواز کا. ٹھیک ہے، تو رب کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بھی بلند نہیں کرنا ہے. کر تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا، لیکن ان سے بڑھ کر بھی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں نہیں ہے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، آپ مومن نہیں ہو سکتے. کی گئی تو ان ترکوں کا میں آپ کو ادب بتاتا ہوں. اب دیکھیں کہ وہ ادب کے کس مقام پر تھے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں جو پتھر لگے ہیں، وہ پتھر وہاں سے آپ سمجھ لیں کہ 6 7 8 یا 10 میل تک دور پتھر توڑے. وہاں پر یہاں کس لیے نہیں توڑے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود ہے، تو یہاں پر جب ہم پتھر توڑیں گے تو آواز جائے گی اور یہ بے ادبی ہو جائے گی. اب وہ پتھر انہوں نے اتنے دور توڑے، اتنے دور سے توڑے گئے کہ جہاں پر توڑنے کی آواز مسجد نبی تک نہیں پہنچتی. اب دوسری بات کہ وہاں پتھر توڑنا، توڑ کر یہاں لانا، اور اگر وہ پتھر فٹ آ گیا تو ٹھیک، اگر وہ فٹ نہ آیا اس کو مزید کٹائی کی ضرورت ہے، تو یہاں سے اس پتھر کو اٹھانا اور واپس وہاں لے جانا، وہاں اس کو درست کر کے پھر لانا. اب دیکھ لیں کہ ادب کا کیا مقام ہے اور کس مقام پر وہ فائز تھے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کا یہ امتحان ہے، اس میں آپ کو سرخروئی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، لیکن اس سے بڑا امتحان اب اس سے آگے آپ جو سٹیپ بائی سٹیپ، ابھی 2 سال آپ نے کالج میں لانے، پھر یونیورسٹی میں، اس کے بعد آپ کی عملی لائف آ جائے گی. تو ادب کو بچوں ادب نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، ادب جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے. بے شمار ہم نے دیکھے ہیں کہ جو تعلیم کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا.